مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون۔ صدق اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہر انسان کی کامیابی کا تعلق صرف اپنے دین میں رکھا ہے، اور کسی چیز میں بھی اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ دین ہے کامیابی، بے دینی ہے ناکامی، یہ اصول ہے، اسی پر شاباشیاں ملتی ہیں۔ جیسے انعام ملتا ہے، کبھی انعام ملتا ہے لوگوں کو، جن بچے پڑھتے ہیں تو انہیں انعام ملتا ہے، پھر جو ہے وہ اخباروں میں آتا ہے کہ ٹاپ 1 آیا، ٹاپ 2 آیا۔ تو اللہ کے یہاں ٹاپ 1 کون ہے؟ جو دین کے کام میں آگے بڑھے۔ دین کے کام میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی چلہ لگائے، یہ مطلب نہیں۔ چلہ ہم لگواتے ہیں تاکہ ہم دین پر آویں، اور بار بار لگواتے ہیں کیوں؟ یہ دین پر آ گئے مولوی صاحب اب کیا ضرورت ہے؟ نہ، بار بار لگاؤ، ہر سال لگاؤ، اس دن چلہ لگاؤ تاکہ ہم بھول نہ جائیں۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاتے رہو، یاد دلاتے رہو تاکہ یہ لوگ بھول نہ جائیں۔ یہ 3 چلہ مسجد اور جماعت، پھر عاشرہ، پھر مستورات کی جماعت، پھر مشورہ، پھر بدھ کا مشورہ، منگل کا مشورہ، یہ یاد دہانی ہے۔ آدمی بھٹک نہ جائے، آتا رہے، آتے بدھ کسی اور جگہ چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے تقویٰ آدمی مانگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگتے کہ اللہم آت نفسی تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ مجھے تقویٰ دے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 100% متقی تھے، لیکن پھر بھی مانگتے تھے، کیونکہ مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ دنیا والوں کے پاس مانگو گے 1 مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ جاؤ گے تو ایڑی ٹڑی نگاہ سے دیکھے گا، اور تیسری مرتبہ جاؤ گے تو کچھ لگاڑی جو ہے تمہیں ببے مہینے آو چھو۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں۔ اللہ کے یہاں جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کا کہا۔ اس پر شاباشی ملے گی، یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھنا پورے بیان کا، کہ جتنا خیر کا کام چپکے کرو گے، اور جتنا اللہ جانتا ہے اور کون نہیں جانتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا وہاں مرکز میں سردی کے راتوں میں جب ابا سوت لیٹتے تھے، فجر کے بعد ان کے ذمہ بیان ہوتا تھا مرکز میں، تو ابا کہتے تھے کہ بیٹا دیکھ، بیان تو میں کرتا ہوں، کبھی 2 لاکھ آدمی سنتے ہیں، کبھی 5 لاکھ آدمی سنتے ہیں، لوگ جماعت میں بھی نکلتے ہیں، لیکن میں ڈر لگتا ہے کہ ریاکاری نہ آوے، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی نفس کی کوئی رگ نہ آوے، تو میں چپکے اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا ابا کیا باتیں کرتے ہو آپ؟ یہ کہا میں لیٹوں گا، تیری ماں تو برتن دھو رہی ہے، تو ابھی کھیلنے چلا جائے گا، اور میں باتیں کروں گا، آیت الکرسی پڑھوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، سونے کی دعائیں پڑھوں گا، پھر اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ پاک آ ماران تارا ماٹے آپس میں اچھا اپنے آپس میں کہیں نے خبر نہیں تھی۔ نیکیاں ایسی کرو جو بولے نہیں، چپکے سے دل سے دعا مانگو۔ گھر سے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہو تو دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ایک آدمی زبان سے مانگے، اور ایک طریقہ ہے کہ دل میں مانگے۔ دل والی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوئی، وہ پکی ٹھکی ہوتی ہے، اس پر شاباشی ملتی۔ ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے،
जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजों से तुझे पुकारा जाएगा। लहुम दरजातुन इंद रब्बिही, अल्लाह के आगे दर्जा मिलता है, वो हेरा फेरी पर नहीं मिलता। चालाकियाँ, हेरा फेरी, उस पर अल्लाह के दर्जा नहीं मिलता। अल्लाह के यहाँ दर्जा क्वालिटी पर मिलता है, क्वांटिटी पर नहीं मिलता। अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता कि कितनी मोटी क्वांटिटी है ना, क्वालिटी कैसी है ये बताओ, उस पर वह मकबूलियत मिलती। और उसे जो कबूल कर, जिसको वो कबूल कर ले वो कभी नामुराद नहीं होता। इसीलिए कुरान ने क्या फैसला किया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों की चीज़ अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज़ियों की चीज़ अल्लाह कबूल करता है, हाजी की चीज़ अल्लाह कबूल करता है, ये अल्लाह ने ये नहीं कहा। उम्रा करने वाले की चीज़ अल्लाह कबूल करता है ना, क्योंकि कारी साहब की चीज़ अल्लाह कबूल करता है करना। तक़वे वाले की हम कबूल करेंगे और उस कबूल करने पर उसे शाबाशी देंगे। तो सिद्दीक़ अकबर की छुपी नेकियां थी, उस नेकी पर उनको अजर मिला, इतना अजर मिला, इतना अजर मिला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वसीयत की एक हफ्ते के अंदर, आपके इंतकाल से एक हफ्ते के पहले आपने जो है सब जमा करके कहा ये करना, ये करना, ये करना, भी लिखो, ये करना, ये करना, कई वसीयतें आपने की। वो मैंने अपनी किताबों में कहीं लिखी हैं, वो देखना लिखी है, लिखने से रह गई। कई वसीयतें की। एक वसीयत ये की 3 दिन पहले कि देखो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना। और फिर बिल्कुल इंतकाल का वक्त करीब आया तो आपने फरमाया कि देखो मेरी मस्जिद है ये और ये दरवाजे खुल रहे हैं, ये मरकज़ से जो है ये बात मुझे समझाने में आसानी होगी। ये खिड़कियाँ हैं नहीं, दरवाजे इस तरीके से, वहाँ दरवाजे थे मस्जिद नबी की तरफ, घर इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, मकानात थे सबके बीच में मस्जिद, दरवाजे थे। तो साहबा क्या करते थे, अब मस्जिद में आना हो तो अपना दरवाज़ा खोला और मस्जिद में आ गए, जब जाना हो तो अपना दरवाज़ा खोला और अपने घर में चले गए। ये मामूल था साहबा। तो आपने अपने इंतकाल से पहले कहा सारे दरवाजे बंद कर दो, बस सारे दरवाज़ों को ताले लगा दो या दीवार कर दो, कोई भी घर से मस्जिद में ना आए, जिसको भी आना है घूम कर आए, यहाँ वालों को आना है घूम कर आए। ये आपने वसीयत की। लेकिन फरमाया एक दरवाज़ा कभी भी बंद मत करना, वो खुला रखना। साहबा ने पूछा कौन सा दरवाज़ा? यूँ कहा अबू बकर का दरवाज़ा बंद मत करना, इसलिए कि मैंने अल्लाह की खुसूसी कुदरत को उस पर उतरते हुए देखा। ये दर्जा मिला, उमर को दर्जा मिला, सलमान फारसी को दर्जा मिला। इधर ये शाबाशी काय पर मिलती है? घेरा घेरी पर, वो अंदर की चीज़ पर मिलती है। और सारा मजमा सिर्फ एक बात पर अमल कर ले, सारी दुनिया के लोग एक बात पर अमल कर ले, सिर्फ एक बात, तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा। एक बात, सिर्फ एक नसीहत कि सारी दुनिया के मुसलमान सिर्फ एक बात पर अमल कर ले, कभी भी इख्तलाफ नहीं होगा। और वो क्या है? मीठा बोल। हुजूर ने मीठे बोल सिखाए, आज हम वो मीठे बोल भूल गए, वो मीठे बोल बोलना भूल गए। मक्का मुकर्रमा में एक लड़की थी, उसका नाम था सारा, गाना बहुत अच्छा गाती थी, हदीस में आता है। और फतेह मक्का तो खैर बहुत बात की चीज़ है। हिजरत से पहले जब ज़माने जाहिलियत में लोग वहाँ थे तो लोग उसका गाना सुनने जाते थे। हतीम है ना कि वहाँ उसका खैमा लगता था और आवाज़ उसकी बहुत प्यारी थी। जितने भी मुश्किल दूर दूर से आते थे तो उससे यानी सेटिंग करके आते थे। क्या सेटिंग? भाई देख हम एक हफ्ता रहेंगे वहाँ, और हमारे यहाँ जो शायर है उससे हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अशार आपकी तारीफ में नहीं, आपकी हिजू में, आपकी बुराई में,
کچھ اشعار لکھوا کر ہم لائیں گے اور تجھے ہمیں وہ گانے کی شکل میں سنانا ہے. اور وہ سناتی تھی. کتنی بڑی مجرمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے تھے کیا جان بوجھ کر تو جاتے نہیں تھے, لیکن کان پر آواز پڑتی تھی, مکان تو قریب تھا. صحابہ بھی یعنی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت میں وہ بھی سنتے تھے, ٹپ بھی دیتے. حضرت عمر بہت پیسہ دیتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا, حاتم بن بلتع تو ٹاپ 5 تھی اس کے, ٹاپ 1 حاتم ابن بلتع. اتنے خطرناک عورت, مائیں پہچانتی تھی, سب جانتے تھے کہ یہ سارا ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے, اور بہت پیسہ بناتی تھی. 2 لڑکیوں کے تذکرے آتے ہیں. ایک آنا یہ زنا کاٹنا چلاتی تھی مکہ, اور ایک سارا یہ گانے کاٹنا چلاتی تھی. اور دونوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. آج سارے قصے تو بیان نہیں کر سکتا میں, مختصر سارا کو سنا دیتا ہوں. 1 گھنٹے میں کتنا بیان کرنا بھائی, اور اللہ توفیق دے گا دوسری مرتبہ آئے کہ تمہیں سارا کا پورا قصہ سنائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو آدھا سنا دیتا ہوں. چلتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر بھی آواز پڑتی ہے, لیکن کبھی بھی آپ اگلتے نہیں تھے, نگلتے تھے. اس لیے نگلنا سیکھو, اگلنا نہیں. اگلنا تو بہت آسان ہے. پی جا ایام کی تلخی کو, کیا کہتے ہیں, پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر, پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر ناصر. قدرت نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے. قدرت نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر. قدرت نے غم کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے. حضور پیتے تھے اور صحابہ کو بھی کہتے تھے, جب حدیث بیان کرتے تھے. بہت کچھ اوور لوڈ ہو جاتا تھا نا, تو حدیث بیان کرتے تھے. اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صاحب آ کر شکایت کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی بیان کرتے کہ اللہ نے خبر بھیجی ہے میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اگر کوئی میں نامناسب حالات بھیجتا ہوں اور وہ میرے لیے جھیل لیتا ہے, صبر جمیل کہتے ہیں کوئی شکایت نہیں, جھیل لیا, تو اللہ وعدہ کرتے ہیں حشر کے میدان میں مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کے لیے ترازو قائم کروں, یا کوئی حساب کتاب کا دفتر کھولوں, یا میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. یہ وعدہ ہے. تو اچھے بول, اچھے اخلاق, یہی سارا ایک مرتبہ مدینہ منورہ آ گئی. صحابہ تو سب پہچانتے تھے, گانے سنے ہوئے تھے زمانے جاہلیت میں, اور مدینہ منورہ پہنچ گئی. اتفاق غزوہ بدر کے بعد, فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں, لیکن صحابہ کو پتہ چل گیا. بازار میں دیکھ لیا, کسی جگہ دیکھ لیا, کسی نے کہہ دیا ارے بے کے سانبھڑیو اولی سارا آگی چھے, سارا یہ مکہ والی. ہاں, چرچے مدینہ میں شروع ہوئے. ظاہر بات ہے کہ چرچے شروع ہوتے ہیں تو پھیلتے ہیں نا. ماؤں تک بھی خبر پہنچی, مائیں آپس میں کہنے لگی ارے بھی کچھ سنا, عائشہ تو نے کچھ سنا, سارا ہے. میمونہ تو نے کچھ سنا, سارا ہے. حضور کو کچھ پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماؤں نے
بہت اچھے انداز میں کہا کہ حضرت کی خبر پہنچی ہے آپ تک؟ کوئی خبر نہیں. سارا مدینہ میں آ گیا. مکہ والی، وہ مکہ والی حتیم والی، وہی خیمہ تھا نا اس کا. ہاں آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی اڈا بڈا قائم نہ کرے یہاں، مدینہ میں کوئی اڈا نہ بنا. ہمارا مدینہ تو پاک ہے، ہمارا مدینہ کا معاشرہ پاک ہے، کوئی اڈا نہ بناوے. آپ کا مزاج تھا ایک دم سے جو اونٹے نہیں اترتے تھے، جیسا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا تہوے اترنے کی. یہ نفاق کی نشانی ہے. اسے تربص کہتے ہیں. تربص الذین یتربصون بکم، جو تمہاری ٹوہ میں رہتے ہیں. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإن رأى سیئة اذاعها وافشاها امام الناس. اے اللہ، مکر دینے والے ساتھی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مکر دینے والا دوست، وہ مکر دینے والا ساتھی جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اور جس کا دل میری ٹوہ میں لگا ہوا ہو. اچھائی کو دیکھے دفن کرتا اور برائی کو دیکھے لوگوں کے سامنے کہتا ہے. یہ ہے تربص. تو آپ کی عادت دی خاموش رہے. کان میں بات پڑ گئی. ایک دو دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مجلس میں، مجمع تھا، سامنے یہ آپا بن کر آ گئی. آپا تو سمجھتا ہوں اوڑھنی بوڑھنی سب ایک دم آپا بن کر آ گئی. اللہ معاف فرمائے، برا مت ماننا، آج کل ہمارے ساتھیوں کو بھی پیر بننے کا شوق ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ہماری دعوت کا کام نہ پیر بننے کا ہے نہ آپا بننے کا ہے. ہمارا تو دعوت کا کام ہے، محنت کا کام ہے. اللہ جسے پیر بنائے گا وہ بنے گا اور اللہ جسے آپا بنائے گا وہ آپا بنے گی. اب 3 چلے کے بعد میرے والد صاحب کہتے تھے چٹن چلہ لگاڑن جبریل تھے جیسا. میرے ابا کہتے جماعتیں آتی تھی کہ 3 چلہ لگانے کے بعد مسافہ بھی تھوڑا ہلکا سا کرے گا، تھوڑا سا ڈھنگ سے بیٹھے گا، تھوڑا سا یوں کرے گا. ابھی کیا ہوا؟ 3 چلے لگائے ہیں تو 3 چلے تیری گردن میں آ گئے. آ کر کھڑی ہو گئی. صحابہ نے دیکھا، کہہ رہے بھی کون کھڑی ہے؟ تو سارا ہے. سب نے نگاہیں نیچے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کر رہے تھے صحابہ سے. اتنے میں آپ کی نگاہ بھی پڑی، چونکہ بالکل ماؤں کے کمروں کے قریب تھی وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے، ماؤں کے کمرے سامنے تھے اور وہی دروازہ تھا اور وہی قریب میں تھی وہ. آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا آنتے سارا، تو سارا ہے؟ تو اس نے کہا نا. اب آپ پوچھ رہے، دیکھو اخلاق برت رہے. کون ہے جس نے آپ کی برائی میں اشعار کہے، گانے گائے ہیں اور وہ گانے پورے حجاز میں لوگ جانے مشرکین مکہ دوسرے جتنے بھی قبیلے والے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے. آپ نے فرمایا آنتے سارا؟ ہاں سارا. اب آپ سوال کر رہے ہیں کیوں آئی ہو؟ بھی مکہ چھوڑ کر، تو تم مکی ہو، مکہ چھوڑ کر یہاں اتنا لمبا سفر کر کے کیسے آنا ہوا؟ فسکتت، خاموش رہی. جب آپ نے زور سے کہا آنتے سارا، جب اتنا زور سے کہا تو ماؤں نے بھی سنا. ماؤں نے کہا وہ آ گئی، وہ آ گئی، وہ آ گئی. ماؤں نے بھی پردے کے پیچھے سے سمجھ گئے، دیکھنا شروع کیا، یہ آ گئی. حسن حسین دوسرے جیسے زینب کی بچی ایسے چھوٹے چھوٹے سب آ گئے، دیکھنے لگے کہ سارا. اب ایک ماحول بدل گیا گویا ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کیوں آئی ہو؟ تو خاموش رہی. آپ خود سوال کر رہے ہیں جیت مہاجرہ،
یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ کیا اخلاق ہے. آج ہمارے یہاں اخلاق کم ہے، بد اخلاقی زیادہ ہے. بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. یہ میرا جملہ یاد رکھو. بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں، اور اخلاق سے جو ہیرے خراب ہوتے ہیں وہ بھی ابھر جاتے ہیں، نکھر جاتے ہیں. میٹھا بول، میٹھا بول. اپنی بیوی کے ساتھ میٹھا بول بولو، سب کے ساتھ پارٹنروں کے ساتھ میٹھا بول بولو، کڑوا بول نہیں. یہ آپ کو اوپر لے جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں جئت مہاجرہ تو ہجرت کر کے آئیے، نہیں. اب جئت مسلمہ اسلام لانے آئیے. مدینہ منورہ میں آنے والے لوگ اگر جگہ میں ہیں 200 300 400 ہیں، سمجھ لو یہ لوگ لڑنے کے لیے آئے. اور لیکن ایک کا دکا ہے، یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا، یا تو اسلام لانے آیا ہے یا کسی رشتہ دار سے ملنے آیا ہے. تو اس کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں یہاں، پھر کیوں آئی ہو مہاجرہ مسلمہ کرنا؟ تو پھر کیوں آئی؟ وہ جواب دے رہی ہے. حضرت میں اس لیے آئی ہوں کہ میری آواز میں کشش تھی، گانا گاتی تھی، مجھے پیسے ملتے تھے، دھندا پانی چلتا تھا، روزی روٹی چلتی تھی. اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. آواز نے بھی بے وفائی کی، آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے. اور جو میرے کسٹمر تھے پیسہ دینے والے، ٹپ دینے والے، وہ صرف جو ہے مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. کچھ لوگ تھے وہ بدر میں مارے گئے، اور کچھ بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے. سب صحابہ تھے، بچے کچے تھے یہ یہاں آ گئے سب. اب میرا دھندا ہو گیا بند، تو میں مدد لینے آئی ہوں. ڈاٹا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاق ڈاٹا. ہاں ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا، ضرور 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 سارا ضرور مدد کروں گا تیری. یہ نہیں بھاگ یہاں سے جیل میں ڈالو یہ کر، میں ضرور مدد کروں گا. اور میں صحابہ پر بوجھ نہیں بنوں گا. یہ صحابہ پر بوجھ بھی تم بھی دو تم بھی دو، نہ نہ. میں میرے خاندان والوں سے کہوں گا کہ میں چادر بچھاتا ہوں، جو ڈالنا ہے ڈالو. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آل قریش یا آل عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد تم جو ہے ڈالو جو ڈالنا ہے وہ. تماموں نے ڈالا، کسی نے کھجوریں ڈالی، کسی نے انگوٹھی ڈالی، کسی نے درہم ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا. سب وہ ڈال ڈول کر جو ہے سارا سے کہہ دیا دیکھ اچھا خاصا جمع ہو گیا ہے، کافی ہے. تو اس نے کہا کافی. یہ اخلاق بتا، حکمت بھی تھی اخلاق بھی تھی، یاد رکھنا. حالانکہ وہ مخالف ہے، وہ تو بہت خطرناک عورت تھی. انا اس سے زیادہ خطرناک تھی. یہ جو سورۃ نور کی ابتدائی آیتیں ہیں یہ وہی مرسد مرسد کے بارے میں نازل ہوئی الگ کا قصہ ہے. اور سورۃ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں ہیں یہ سارے کے بارے میں نازل ہوئی. حکمت اخلاق، حکمت اخلاق، حکمت اخلاق. اگر یہ دونوں چیزیں ہوئی ہم کبھی نامراد نہیں ہوں گے. دیا اور خوشی خوشی روانہ کیا. حالانکہ یہاں سے جاتے ہوئے بہت بڑا قصور کر کے گئی ہے. وہ حاتب ابن بلتعہ سے اس کے تعلقات تھے نا زمانہ جاہلیت میں. تو راستے میں جاتے جاتے نکلتے نکلتے حاتب ابن بلتعہ نے کہا سارا کام ٹھہریے، ایک پرائیویٹ کام ہے. اس نے بتایا فلاں یہودی کی ہے، میں آتا ہوں. کتنے دن ہے؟ تو 2-3 دن ہیں. ایک پرائیویٹ کام ہے، تو جانے میں جانوں کوئی نہ جانے. تیرے میرے تعلق پرانے ان کے دوستانہ تھا، یمن کے تھے حاتب ابن بلتعہ، اور بہت بڑے تاجر تھے. یمنی لوگ، یمن، ایران. ایک پوائنٹ کہتا ہوں جس کے آخر میں نون آوے نا، نون
وہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خیر کے اعتبار سے بھی اور شر کے اعتبار سے بھی۔ یمن، ایران، انسان، شیطان، ارے حمزہ کا نا نون، جس کے آخر میں نون آوے نا وہ سمجھ لو کہ کوئی کوالٹی ہے، اچھی یا بری۔ قرآن، رمضان، شعبان، اب کتنا سمجھاؤں تم لوگوں کو یار، جس کے آخر میں نون آوے تو دیکھ لینا کہ یا تو بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہے یا بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے اس کے اندر۔ گٹھاما میں آخر میں نون آوے، نون، میمن، مومن، یا نون آوے نون۔ میں نے مستقل اس پر پی ایچ ڈی کی ہے اور میں نے کہا کہ یار لکھوں کچھ، لیکن اب وہ لکھنے کا وقت رہا نہیں اور میں جو ہے اب تفسیر پہ لگ گیا، یعنی قرآن شریف کی تفسیر پوری کر رہا ہوں، اللہ کرے میری زندگی میں پوری ہو جائے وہ۔ اسی طریقے سے جس کے آخر پہ لام آوے وہ بھی پوائنٹ ہے، جبریل، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل، اسماعیل، یہ جو لام ہے، لام اس کے الگ پوائنٹ ہے۔ یہ نون، یہ بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ہٹ چلا جاؤ، میں آتا ہوں۔ دیکھو حضور نے یہ اخلاق برتے ہیں اس کے ساتھ، یہ تو ہو گیا۔ خاتم نہیں بلتا گئے، ارے سارا کا جو سارا بھی ذرا بیٹھی، وہی موڈ میں بیٹھی۔ کون سا موڈ سمجھ گئے نا؟ جاہلانہ موڈ، پرانا۔ ارے بہت دنوں کے بعد ہاتھ ملاقات ہوئی تیری میری، وہ سمجھے کہ یہاں پر بھی ٹپ دے گئے، لیکن اب تو یہ مسلمان ہو گئے۔ ہاں عاطف کیا کام ہے؟ بولے پرائیویٹ کام ہے، تو جانے میں جانوں اور کوئی نہ جانے، تو ٹینشن مت لے، تمہارا ہمارا تو یارانہ ہے بہت بڑا، سالوں تک تو نے گانے سنے ہیں میرے، اور تو کہے کہ میں گانا سنا دوں، ارے میں نہیں سننا۔ کام یہ ہے میں ایک پرائیویٹ خط دیتا ہوں، بس تیرا کام یہ ہے، مکہ جا رہی ہے تو مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں نا ان کو یہ خط چپکے سے جا کے دے دے، بس اور کچھ کام نہیں، دے دوں گی، اور کسی کو بتانا مت، چپکے سے۔ یہاں سے چندہ لے کر نکلی ہے بھائی، یہاں سے چندہ لے کے نکلی نا، قصوروار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں، اور یہ دوسرا قصور کر رہی ہے۔ خط لے کے روانہ ہو گئی، پرائیویٹ باتیں تھی اس میں، خصوصی مشورے کی باتیں لکھی تھی انہوں نے، اور یہ روانہ ہوئی اور جبریل آیا، وہ جا رہی ہے، یہاں تک پہنچی ہے، اس کے پاس ایک پرائیویٹ خط ہے، تم جو ہے جلدی سے وہ خط منگوا لو ورنہ تمہارا پلان فیل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے مشورے کرتے تھے، اور فتح مکہ کے مشورے حضور بند کمرے میں کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اب ان جو ہے ایک دم سے مکہ مکرمہ پہنچ جاوے اور مکہ مکرمہ فتح ہو جاوے، یہ چیزیں راز کی تھی، بھرے مجمع میں نہیں کرتے تھے آپ۔ ہاتھی بھی نہیں بلتا نے خط دے دیا، سارا راز کھول دیا، وہ دیکھو راز لے کے جا رہی ہے، جلدی سے پکڑو، آیتیں نازل ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا تھا علی کو، فلاں کو بھئی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، بھئی وہ جو کل آئی تھی نا، وہ سارا کون نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے، وہ خط لے کے جا رہی ہے، خط لے کے آ جاؤ، کچھ کہنا مت۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ کہنا مت، مارنا مت، پکڑنا مت، اس کو لانا مت، اب ہمارا کام خالی خط کا ہے، خط آ جائے۔ ہاں علی تیار ہو گئے، وہ امیر بن گئے، 1 2 3 4 جو بھی ساتھی تیار ہو گئے، روانہ ہو گئے، اور روانہ ہونے کے بعد اس کو پکڑ لیا، آپا خط دے دو، آپ کے پاس ہے؟ کہ میرے پاس تو خط نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہمیں آسمانوں سے خبر ہے، تمہارے پاس خط ہے، دے دو۔ وہ آگے پیچھے کرنے لگی جیسے عورت کی عادت ہوتی ہے، مرد کی بھی عادت ہوتی ہے، ہیرا پھیری۔ کہا دیکھو ہمیں آسمانوں سے خبر آئی ہے تمہارے پاس ایک خط ہے، کسی نے دیا ہے، اور تم جو ہے یہ خط ہمیں دے۔ انہوں نے حاتب ابن بلتع کا نام نہیں لیا، اور قرآن میں حاتب ابن بلتع کا نام بھی نہیں آیا، بس یہ خط ہے اس کے پاس، وہ خط لے دو۔
تو اس نے کہا کہ میں نکالتی ہوں، لیکن میں نے پوشیدہ جگہ پہ رکھا ہے، اس لیے تم لوگ جو ہے تھوڑا سا اس طرف دیکھو یا تھوڑا دور چلے جاؤ تو جو ہے میں خط نکال کر تمہیں دوں۔ صحابہ نے کہا بھی ہم دور تو نہیں جائیں گے، اس لیے کہ دور گئے تو بھاگیے، پھر ہمیں بھاگنا پڑے گا تیرے پیچھے پیچھے۔ بھئی ہم یہاں کھڑے اس طرح منہ کر کے تو دے دے۔ تو خیر اس نے جو ہے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور خط نکال کر دیا، کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، یہ لو یہ خط۔ صحابہ کے ہاتھ میں خط دیا، غالباً علی کے ہاتھ میں خط دیا، تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت کھول کے پڑھ لو، وہی خط ہے تو کوئی اور چیز ہے؟ بھئی خط وہی ہے یا کوئی کاغذ تھما دے تو؟ حضرت علی نے وہی کھولا تو خط تھا، اور راز کی باتیں تھی، اور حاتب بن بلتع کے دستخط تھے۔ بات پکی ہوگی؟ ہاں یہی ہے۔ چلو اب یہ دوسرا قصور ہے، گانا گاتی تھی وہ قصور، آپ کے ہجوم میں اشعار پڑھتی تھی وہ قصور، اور پھر یہ بڑا قصور کہ یہ مسلمانوں کا راز لے کے جا رہی ہے یہاں سے۔ لیکن آپ نے بد اخلاقی نہیں کی۔ بد اخلاقی پورے دین کو موڑ دیتی ہے، بد اخلاقی سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی وغیرہ پہنچا، ہاں ماشاءاللہ خط لے کر آ گئے، ہاں حضرت علی نے خط دیا، حضرت یہ خط ہے۔ آپ نے فرمایا بھی میں تو نہیں پڑھ سکتا، آپ تو امید ہے، تم پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت علی نے پڑھ کے سنایا، حضور سنتے رہے اور آپ کا چہرہ بدلتا رہا۔ کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا حاتب ابن ابی بلتع۔ بلا ابو بکر، شورا والوں کو بلا، ابو بکر عمر یہ ساری کی ساری شورا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلایا ابو بکر سے کہا پڑھو، ابو بکر تو نکل گئے۔ حضرت عمر سے کہا پڑھو، تو انہوں نے اگلنا شروع کر دیا، مرنی اقتلہ۔ حضرت اتنا بڑا راز ہمارا کہہ دیا، کتنی مشکل سے تو ہم مکہ مکرمہ فتح کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے، اور یہ مکہ مکرمہ ساری چیزیں بھیج رہا تھا، ہمارے راز بھیج رہا تھا یہاں سے۔ آپ نے فرمایا حاتب کو بولا، حاتب ابن بلتع کو بلایا، آپ نے یہ خط لیا، یہ خط آپ کا ہے؟ ہاں دستخط آپ کے ہیں، یہ راز آپ نے لکھا ہے، اتنا ہمارا راز کیسے بھیج دیا تم نے مکہ مکرمہ؟ تو حاتب ابن بلتع نے کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو وہاں کے جو چودھری ہیں ان پر میں احسان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری کچھ پرائیویٹ خبریں دے دوں تاکہ ہم جب مکہ مکرمہ جائیں تو میری بیوی بچے وہاں ہیں، تو میری بیوی بچوں کو وہ لوگ حفاظت کریں۔ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے میری بیوی کی، بچیوں کی، بچوں کی، میں احسان کروں گا تو وہ لوگ جو حفاظت کریں گے۔ اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، یعنی یہ نہیں کہ میرا اپنے راز کا افشا کروں، یہ نہیں تھا، بس یہ کہ میں ان پر احسان کروں تو آدمی ذرا احسان کے تلے دب جاتا ہے کہ میری بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ تلوار کی جیسا، حضرت بس آپ تو مجھے حکم کریں۔ تو آپ نے فرمایا لا یا عمر لا، حاتب کو کچھ تم نہیں کہہ سکتے، یہ بدری ہے، بدری، بدر والوں کے گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ بدری ہے۔ جھیل لیا۔ اب دیکھو اتنی خطرناک عورت ہے، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو سارا وہی تھی، قصوروار ہے پکا، حضور نے مدد بھی کی تو بھی اس نے وہ خط لے کر جانے لگی سب کچھ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ دیا، خاموش رہے، دیکھتے رہے کبھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تھی خوبصورت، ایک دم بوڑھی تو نہیں تھی لیکن کشش تھی آواز میں۔ حضور نے جملہ نہیں کہا۔ صحابہ کبھی کبھار آ کر کہتے کہ حضرت یہ سب کا ٹھیک، سب نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا، یہ ابھی گھوم پھر رہی ہے اور کچھ یعنی آپ فیصلہ نہیں کرے۔ فکر مت کرو، اللہ لائے گا۔
چنانچہ اب میں کیا بتاؤں، اتنی بڑی حکمت تھی حضور کے پاس کہ وہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹھتی تھی مجلسوں میں پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، ایک ہی بات، اسلم تسلم، اسلم تسلم۔ مسلمان ہوئی، نکاح ہوا اور بہت اچھا معاملہ چلا اور بقی میں دفن ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے بقی میں دفن ہوئی، اور اس کا نکاح کا قصہ بھی عجیب ہے، بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ، کس دھمال سے نکاح ہوا، سارا کا نکاح نہیں کیا تھا اس نے، وہ تو گانا گاتی تھی۔ حکمت سے بھری ہوئی دنیا تھی، دو چیزوں حضور نے بہت ٹاپ رکھی تھی، کیا؟ اخلاق حکمت، اخلاق حکمت، اخلاق حکمت۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں، تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور موڈ میں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیجیے، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں لے کے آپ نے فرمایا نہیں پوچھو، ایک آپ کی اتنی بیگم ہے، سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ یہ پوچھا حضرت عائشہ نے، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ تجھ سے۔ جب کہا تجھ سے تو حضرت عائشہ تو خوش ہو گئی، اپنا کپڑا لیا، اپنی اوڑھنی لی، اور اپنا جو جبہ تھا، برقع، یہ برقعے آج کل جو پہنتے ہیں یہ نہیں، یہ برقعے نہیں، چادریں ہوتی تھی، جلباب، قرآن میں جلباب کا تذکرہ ہے، بڑی بڑی چادریں جو خراسانی عورتیں پہنتی ہیں، بڑی بڑی چادریں، دکھے ہی نہیں کہ ٹھنگنی ہے کہ موٹی ہے کہ لگڑی ہے کیسی، وہ لے کر عائشہ چلی۔ اس نے فرمایا ابھی کہاں جا رہی ہے عائشہ؟ اویش کہاں جا رہی ہے؟ اویش، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویش کہتے ہیں۔ اپنی بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ پیار میں حضور کہتے تھے اویش، کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ، یہ پیار والے نام تھے، کبھی کہتے تھے عائش۔ اویش کہاں جا رہی ہے؟ اویش کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا کہ حضرت سب کو خبر کروں، جتنی مائیں ہیں ان کو خبر کرو، ارے فتنہ کرائے گی تو، یہاں فتنہ کرائے گی گھر کے اندر، یہاں بٹھایا، قریب کیا، اور قریب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت، ایک ہدیہ دے رہا ہوں۔ ماں عائشہ اور خوش ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں دے دی، ایک میں نے میرے ہاتھ سے تجھے دی ہے، کسی کو بتانا مت، پکا کیا، نہیں بتاؤں، بتائے گی تو معاملہ بگڑے گا، کسی کو بتانا مت، نہیں بتاؤں گی حضرت، نہیں بتاؤں، بات ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے پاس گئے، ہر ماں کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کہا دیکھ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، کسی کو بتانا مت، مٹھی پر کھجوریں دی۔ وہ ماں خوش کہ آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ٹاپ لیول کا معاملہ کیا۔ ہر ماں کو یہی کہا، مٹھی پر کھجوریں دی، کسی کو بتانا مت، بات پیک ہوگی، راز کی ہوگی۔ ایک مرتبہ ساری مائیں اتفاق سے جمع ہوگی، اتفاق سے۔ آپ نے داخل ہوتے ہی کہا درائر معباد، درائر کہتے ہیں سوکنوں کو درائر کہتے ہیں، سبحان اللہ، درائر معباد، یہ سوکنوں سے ایک ساتھ جمع ہوئی، حضور بیٹھے، تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا حضرت یہ جتنی آپ کی بیگمیں ہیں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ وہ تو تنہائی میں پوچھا تھا، یہ تو سب کے سامنے پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے۔ سمجھ گئے بھائی احمدآباد والوں؟ سب خوش ہو گئی مائیں، یہ حکمت تھی، سب خوش ہو گئی، بات مٹھی کی مٹھی بن رہی اور سب خوش۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مائیں جمع ہوتی تو پرانے دن یاد کرتی تھی، اس وقت میں حضور نے یہ کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے جو ہے زور سے کہا
میرا اور حضور کا راز ہے، جو حضور نے مجھے کہا تھا بتانا مت، کسی کو دکھانا مت، کسی کو کہنا مت، میں نہیں بتاؤں گی۔ تو ماحول نے کہا بھی عائشہ حضور کا تو بھی انتقال ہو گیا، اب تو باتیں ختم ہو گئی، سب راز بتاؤ۔ بہت اصرار کیا تو حضرت عائشہ نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ عائشہ کسی کو کہنا مت، عائشہ کسی کو کہنا مت، اور بہت پیار سے دی تھی۔ تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ حکمت، یہ دو باتیں یاد رکھنا، آج کا سبق یہ دو باتیں، کیا؟ اخلاق اور حکمت۔ بڑے سے بڑے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا بول بول کے۔ حضور جب ہجرت کر کے ہجرت شروع ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، عام رستے سے حضور نہیں گئے، وہ اندر کے رستے سے گئے۔ تو بیچ میں دو ڈاکو آتے، تو جو لے جانے والا تھا اس نے کہا کہ حضرت مدینہ تک آپ کو پہنچا دوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، اتنے پیسے لوں گا آپ کو دینے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن دو ڈاکو بیچ میں آتے ہیں، وہ ڈاکوؤں سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا، اس لیے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ میری سٹنگ ہے، مجھے کچھ بولیں گے نہیں وہ، لیکن آپ دونوں کو پکڑیں گے، وہ آپ جانو وہ جانے۔ یہ ایگریمنٹ میں ہوا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت آپ نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، وہاں جنگل میں کون آئے گا؟ کہ آپ نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے، میں جنگل، چلو اللہ مالک۔ اب وہ دو ڈاکو جو ہوتے تھے، دو پہاڑ ہوتے تھے ایک طرف، اور بیچ میں وہ تلوار لے کر کھڑے رہتے، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سے جو یعنی مدینہ جانے والوں کو نکلنا ہی پڑتا تھا، دائیں بائیں سے نہیں نکل سکتا۔ تو وہ تو نکل گیا، نکل کر جو ہے سامنے درخت تھا وہاں جا کے بیٹھ گیا، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر جب نکلنے لگے تو دونوں ڈاکوؤں نے تلواریں نکالی، جانے نہیں دیں گے وہاں، پیسہ لاؤ، سب چیزیں لاؤ، اونٹنی یہاں چھوڑو، پیدل جاؤ، جو ڈاکوؤں کی ترتیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ حکمت، بھئی ٹھیک ہے آپ دونوں اپنا نام تو بتاؤ۔ تو دونوں نے کہا مہانان۔ مہانان کا مطلب ہے ذلیل لوگ۔ آپ نے فرمایا لا لا بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہم ذلیل لوگ ہیں، سارا حجاز کہتا ہے کہ ہم ذلیل ہیں، اور حضور نے فرمایا نہیں نہیں وہ غلط کہتے ہیں، بل انتما مکرمان، تم تو عزت والے ہو۔ بس اتنے بول پر ان ڈاکوؤں نے تلواریں پھینک، یہ میٹھا بول، یہ میٹھا بول۔ اور حضور سے کہا کہ حضرت ہمارے غار میں آئیے، بیٹھیے، سامان اتارا اور بیٹھا کر جو ہے حضرت کچھ آپ کا اکرام کریں، کھجوریں کھلائی، حضور کو بٹھایا۔ پھر حضور سے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور تم کو بھی دعوت دیتا۔ اچھا وہ سامنے کھڑا ہوا تھا، ایک تھا نا وہ تو نکل گیا تھا، تو دو ڈاکو گئے، بھائی تو بھی آ جا، بھائی تو بھی آ جا، نہ میں نہیں آتا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ ان دونوں کو تو پکڑا ہے کہ میری باری بھی نہ آئے، میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا بھی تو آ جا، ٹینشن مت لے، تو آ جا آ جا آ جا۔ وہ بھی آیا، اس کو بھی کھلایا، اس کو بھی پلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بھی ڈاکوؤں نے تیار کی، اور حضور نے کہا بھئی میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، جب بھی اللہ تمہیں توفیق دے مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا، وہاں میں مشغول رہوں گا، میرے ساتھ مجمع رہے گا، تو لوگ اگر تمہیں آنے نہ دیں تو اتنا کہنا مکرمان آئے ہیں، مہانان آئے ہیں مت کہنا، تم تو عزت والے لوگ۔ وہ وہاں گئے، وہاں جا کر دونوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ اخلاق۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، معمولی سا نمک اگر زیادہ ہو جائے نا بیگم سے، અહીંયા મળી છે ઉપર મત મળજે، اتنے شہزادے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق صرف برتے نہیں بلکہ برتوائے، لوگوں کو کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، برداشت کرو، نگلو اگلو مت، ساتھیوں کا اچھا یہ بیان کرو۔ مزاج کے خلاف تو ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ والد سے مارے مارے بیٹھی تھی جمتو نے تھی،
કે કેમ જમતું નથી ભાઈ? કે મતલબ આમ કરે છે, આમ કરે છે, આમ કરે છે. તો મેં કીધું તું અલ્લાહને કેટલો હુકમ પૂરા કરે છે ભાઈ? જકાત આપે છે? ના. હજ કર્યું તું ને? ફજરની નમાઝ પડે છે? ના. ચિલ્લો લગાવે છે હર વરસ? ના. આટલા મોટા મોટા કુસૂર કરે છે તો અલ્લાહ તાલા કેટલો નારાજ થશે? મોલ સાહેબ એ છે ને એડું ટોળો બોલે છે. અરે કીધું બાળી તો એ જ હારી લાગે કે થોડી કડવી હોય, થોડી મીઠી હોય. તો એક જગ્યા બાળી એકદમ મીઠી હોય તો तेरे डायबिटीज नहीं जैसे. औरत तो वही अच्छी होती है. अरे कभी मीठा खाने का जी चाहता है, कभी नमकीन खाने का जी चाहता है, कभी बारिश का जी चाहता है, कभी सर्दी का जी चाहता है, कभी गर्मी. है क्या नहीं इंसान बदलावा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा इसी तरीके से निभा के चलते थे. खुद कहते थे हजरत आयशा को कि आयशा जब तू रूठ जाती है मुझे पता चल जाता है. हजरत कैसे? तू रूठी होती है तो उठते बैठते कहती है या रब्ब इब्राहिम, या रब्ब जिब्रील, या रब्ब इसराफील, या रब्ब एक मिकाईल. मैं समझ जाता हूँ कि तू रूठी हुई है. और जब तू खुश होती है तो उठते बैठते कहती है या रब्ब मोहम्मद, या रब्ब मोहम्मद, या रब्ब मोहम्मद. समझ जाता हूँ कि तू मूड में है, तू खुश है. मिजाज 100%. अगर कोई ये कहे मुझे ऐसी बीवी मिले कि जिसमें कोई ऐब ना हो तो बगैर बीवी का रहो आप, तो बीवी मिलेगी ही नहीं. कोई औरत यूँ कहे कि मुझे ऐसा शौहर मिले कि इसमें कोई ऐब ही ना हो तो बगैर बीवी का रहेगा. तो ये बगैर शौहर करेगी. ये तो किस्से हदीसों के अंदर. हजरत फातिमा के रैली की हो जाती थी. आ गई है फातिमा, बेटा अंदर आ जाओ. नहीं आऊंगी. बेटा अंदर आ जाओ. नहीं आऊंगी. हजरत आयशा छोटी है, हजरत फातिमा बड़ी. हजरत आयशा कहती थी फातिमा अंदर आ जाओ. सारी माएँ कहती थी ना ना आज मैं नहीं आऊंगी, दरवाजे पर खड़े रहकर बात करूंगी. हुजूर कहते थे बेटा अंदर आ जाओ, बात करो. ना ना मैं यहीं खड़े रहकर बात करूंगी. मैं अली की शिकायत करनी आई हूँ. बताओ कौन है? सब बड़े. अच्छा बताओ तो सही क्या है? ये का मदीना वाले कहते हैं कि नबी जो है अपनी बेटियों की खैर खबर नहीं रखते. बेटा हमने तेरी क्या खैर खबर नहीं रखी? क्या हुआ ये तो बता. ये कहा कई दिनों से अली एक ही बात कहते हैं, मुझे दूसरी शादी करनी है और अबू जहल की बेटी से करनी है. कई दिनों से बात कह रहे हैं मुझे दूसरी शादी करनी है और अबू जहल की बेटी से करनी. उतना खूबसूरत था, उसकी औलाद खूबसूरत थी, अबू जहल की बेटी से करनी है. तो उसने फरमाया यही बात है. हाँ यही बात है. आपने फरमाया कोई बात नहीं, अस्सलात व जामिया, अस्सलात व जामिया. आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. सब आ गए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फातिमा के फजाइल बयान किए. फातिमा बिदअतुन मिन्नी, फातिमा सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह. ये हज़रत अली भी उस मजलिस में मौजूद थे. घर पर गए और हज़रत फातिमा से कहा कि अब मुझे नहीं करनी, अब नहीं करनी. डंडे खिलवाएगी नबी से. एक मरतबा अनबन ऐसी हुई, हज़रत अली गुस्से में मस्जिद में आ गए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेफाक से घर पहुंच गए. बे अली कहाँ है? ये फरमाया मेरी और उनकी थोड़ी नोकझोंक हो गई, वो गुस्से में चले गए. कहाँ गए ये तो पता नहीं. हुजूर खुद ढूंढने के लिए निकले, खुद ढूंढने के लिए निकले. इधर ढूंढा, इधर ढूंढा, नहीं मिले. भाई मस्जिद में ढूंढो, कहाँ है? मस्जिद में नहीं मिले. गर्मी के दिन थे तो हुजूर हज़रत अली जो है वो सिर्फ लुंगी पहनकर और जो अपने ये अंदर का बनियान होता है ऊपर करके यूँ लेटे हुए थे. उनका पेट जो है ना, पेट उनका मिट्टी से लग रहा था. तो साहबा ने कहा तो ये लेटे हुए. आपने फरमाया अच्छा. तो आपने जाकर खुद जो है अपने पाँव से थोड़ा, समझ गए, उठो उठो. ये गहरे सो रहे थे. तो आप जब वो नहीं उठे तो आपने फरमाया खुद बाबा तोरा, तो मिट्टी के बाप खड़ा हो जा, खुद बाबा तोरा. और घर पर लाए. घर पर लाकर दाहिनी तरफ फातिमा को लिटाया, बीच में हुजूर लेटे, बाईं तरफ अली को लिटाया और दोनों का जो है हाथ, यानी बीच में हुजूर है ना, फातिमा का हाथ लिया, अली का हाथ लिया और दोनों के यहाँ सीने पर जो है रखा और दुआएं दी. अल्लाह इनके आपस में मोहब्बत दे, अल्लाह ये कर, अल्लाह ये कर.
علی بھی رونے لگے، فاطمہ بھی رونے لگے. یہ تو گھروں میں ہوتا ہے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. حضرت عائشہ تھوڑی تیز بول رہی تھی، ابو بکر نے تو سن لیا، کہا کہ آج بیٹی بڑی تیز بول رہی ہے. حضرت ابو بکر کہا حضرت میں آؤں، تو اس نے فرمایا دیکھ تیرا ابا آیا ہے، پٹائی ہوگی تھی، اس لیے اچھا یہ ہے دروازے کے پیچھے چھپ جا اور میں تیرے آگے کھڑا ہوں تاکہ تیری پٹائی نہ ہو. ابو بکر آئے، این عائشہ، این عائشہ. عائشہ تو پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو حضور نے خواریر خواریر خواریر، یہ تو کنٹر ہے، عطر کے کنٹر ہے. پھر جب ابو بکر چلے گئے تو حضور نے فرمایا دیکھ تجھے بچا لیا میں نے، دیکھ تجھے بچا لیا. اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیں اگر دنیا میں زندگی گزارنی ہوگی تو مدنی معاشرے کے اعتبار سے گزارنی ہوگی. اونچ نیچ ہوگی، بچوں میں اونچ نیچ ہوگی، کاروبار میں اونچ نیچ ہوگی، اور حالات آئے اللہ کے سامنے رو. خوشنمایت نالے شبہائے تو، خوشنمایت نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. خوشنمایت نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. لیلا مجنون کے قصے میں ایک چیزیں آتی ہیں، میرے والد بہت بیان کرتے تھے بھرے مجنون میں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک مرتبہ لیلا اور مجنون کی ہو گئی لڑائی. تو لیلا نے کہا میری گلی میں آنا نہیں، مجنون نے کہا میری گلی میں آنا نہیں. ٹھن گئی، سمجھ گئے نا. لیکن دل میں سے تو نکلتی نہیں ہے لیلا، دل میں سے تو مجنون نکلتا نہیں ہے. تو لیلا گزرتی تھی تو مجنون جو ہے یوں دیکھتا دیکھتا گزرتا تھا، اور کبھی مجنون گزرتا تھا تو لیلا جو ہے یوں دیکھتے دیکھتے گزرتی تھی. تو لیلا نے ایک شعر پڑھا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں ہم نے پکارا نہیں. اب یہ دھمال سب چلی تو حضرت عمر نے طے کیا کہ ان کی شادی کرا دو. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر نے خود نے لیلا کے والد کو بلایا مدینہ، چونکہ لیلا مجنون کا گاؤں کہاں ہے، ہم مدینہ منورہ سے چلیں گے تو پہلے خیبر آئے گا، تبوک کی طرف چلیں گے. خیبر کے بعد مدائن صالح آیا، مدائن صالح کے بعد معلّہ آئے گا. تو یہ معلّہ لیلا مجنون کا گاؤں، وہاں جادو بہت ہوتا ہے. اور معلّہ کے بعد پھر تبوک آئے گا، پھر تبوک کے بعد یہ جارڈن آئے گا، جارڈن کے بعد پھر شام آئے گا، پھر داہنی طرف جاؤ تو بیت المقدس آئے گا. کیونکہ ہمارے سفر بہت ہوئے، میں جا رہا تھا وہاں تبوک، تو وہاں جو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں ساتھ تھے، جب وہاں معلّہ پہنچے، وہاں معلّہ میں ہمارا بیان بھی ہوتا ہے، عرب کراتے ہیں وہاں. تو جب وہاں پہنچے میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہیں. میں نے کہا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے. ہاں مولوی صاحب کیا کہہ رہے؟ میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آتا ہے. تم کہا تو تم اتنا خوش ہو رہے لیلا مجنون، مان لو مجھے بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ ارے بلڈنگیں بن گئی اب تو. یہ گاؤں معلّہ. تو عبداللہ ابن عمر آئے اور عبداللہ ابن عمر آ کر اسے لے گئے مکہ. توبہ کر، یہ کیا چکر چلا ہے پورے حجاز کے اندر، توبہ کر. حضرت عمر نے شادی کا بھی طے کیا کہ شادی میں کرا دیتا ہوں، یہ بھی کتابوں میں لکھا. بلایا بھی، بلکہ مجنون کو بھی بلایا، سب کو بلایا کہ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، مہر میں دیتا ہوں تاکہ معاملہ ختم کرو. اس کا وہ قصہ لمبا ہے، بعد میں سنائیں گے انشاءاللہ. اب وہاں جا کر کہا کہ تو توبہ کرے بھی خدا نہیں کروں گا. تو وہاں ملتزم پر کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، لیکن اے اللہ لیلا کی محبت میرے دل سے مت نکالنا، اور میری دعا پر جو آمین گئے اس کو بھی معاف کر دینا. عبداللہ ابن عمر نے ایک دھپ ماری، اس پر اس لیے جو ہے رویا کہ اللہ نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی، لیلا مل جاتی تھی میرا کام مل جاتا. اس پر غیب سے آواز آئی، خوشنمایت نالے شبہائے تو، خوشنمایت نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. اگر لیلا سے میں تیری ملاقات کراؤں گا تو میرے سامنے کون رہے گا؟
میرے سامنے کون رہے گا؟ تو روتا جا، میں دیکھتا جاؤں. ابا کہتے تھے اگر رونا ہمیں آ جاتا ہے سمجھ لو کہ ہمیں اللہ مل گیا. بات سمجھ آ رہی نہیں آتی؟ رو اللہ کے ساتھ گر گڑا. اس لیے میری یہ باتیں یاد رکھنا کہ کام کرنا ہے دعوت کا سمندر کا دل، نہر کا دل نہیں، نہر نہیں، دریا نہیں، سمندر. بڑا دل رکھے، اکرام کرے، اچھا بولے، دعائیں کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے. بہت بڑے ہیں اللہ. چپ ہو جائے، معافی مانگ لو، دروازہ کھلا ہے. ان اتیتنی لیلتن قبلتک وان اتیتنی نہارا قبلتک. رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. وعدہ ہے. دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا محفوظ ہو جاتی ہے. رد ہونے کا نام ہے ہی نہیں دعا کیا. اور اعلان کرتے ہیں، خود اللہ اعلان کرتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میرے گنہگار بندوں سے کہہ دو کہ بالکل نا امید مت بنو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ غفور الرحیم ہے. وعدہ ہے. ایک صحابی نے آ کر حضور سے کیا کہا؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے جھولے میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا مایوس مت ہو، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں. حضرت میں کیا کروں؟ میں میرے قریب آ کر بٹھایا، فرمایا ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ 3 مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 مرتبہ وہ دعا پڑھائی. کتنی مرتبہ بھائی؟ آپ کو پڑھاؤں بھائی وہ دعا. ہماری فیس ملے گی. ارے ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو، وکیل کو فیس دیتے ہو، ہمیں بھی تو دو گے نہیں دو گے؟ ہماری فیس 3 چلہ ہے، دو گے انشاءاللہ. پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا اور ایک جملہ کہا، قم قد غفر اللہ لک. کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیے، معاف کر دیے. ہمارے بھی گناہ معاف ہو گئے. قریب 24 گھنٹہ اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ابھی رات ہو گئی نا، تو دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں. جب سورج طلوع ہوگا اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کروں. اس لیے چوک ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے تھے کہ بیٹا આપણે جیسے فرشتہ نہ تھا کہ جو گناہ نہ تھا، اور આપણા شیطان بھی نہ تھا جو توبہ نہ کریے. ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کر رہے ہیں. چوک ہو جاتی ہے، معافی مانگ لو. آسان طریقہ بتاؤ، گناہ ہو جائے. دیکھو گناہ اور نیکیاں، کوئی گناہ کی مثال ہے جراثیم اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک. یہ نیکی کی مثال ہے. فوراً جا ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے؟ نہیں دیتا. گناہ ہو گیا، نیکی کر لو، سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں اللہ ایک بنگلہ تیار کرتا ہے. صحیح حدیث. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں کتنا بنگلہ تیار ہوگا بھائی؟ ایک بنگلہ. اور 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے. روزانہ 10 بنگلے بناؤ. میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا روز 10 بنگلہ اپنا تیار کری رکھو. تو میں نے ایک مرتبہ کہا بابا آٹلا بدا بنگلہ شو کرشو اکڑے، اتنے زیادہ بنگلے کیا کریں گے جنت کے اندر؟ روزانہ 10 بنگلے 10 بنگلے.
અરે બેટા એ ટેન્શન નહીં લેવાનું, એ ફિકરો ના કરવાની. જન્નતમાં જાણે ભેળા થવું ને આપણે એટલે મશવરો કરશું. जन्नत में जब जमा होंगे फिर देखेंगे. अभी जमा तो कर तू, पराबुटी तो बना, पढ़ोगे इंशाल्लाह. ये टॉप एंटीबायोटिक है. मीना में भी बीमार हुआ तो मैंने हमारे अरबी साथियों से कहा कि भाई कोई डॉक्टर को बुलाओ, तबीयत खराब हो रही है, कल अरफात है, बयान करना है. साथियों का डॉक्टर शरीफ आए हुए हैं. डॉक्टर शरीफ का मतलब शाही डॉक्टर, वो हमारे साथ हज कर रहे हैं. अरे बहुत अच्छा भाई, बुलाओ उनको. खैर वो आए, कई फ़िलहाल ये सब क्या हुआ. मैंने कहा तबीयत ख़राब है, मैं गोली लेकर आता. वो गए और एक गोली लेकर आए. कितनी भाई? और एक गोली मुझे दी. मैंने कहा और गोलियाँ? इंशाल्लाह ये काफ़ी है, 1 बरस तक की बीमारी आपको नहीं आई है इंशाल्लाह. अरे मैंने कहा हमारे अहमदाबाद में तो 15 गोलियाँ देते हैं लोग. हमारे हिंदुस्तान में तो 15 गोलियाँ सवार में आप खाओ, पर बपोरे आप खाओ, सांजे आप खाओ, अरे 2 દિવસ પછી बताड़ो आप जो. तो उसने कहा आप क्या देते होंगे? हमारे यहाँ तो बादशाहों को हम एक ही गोली देते हैं, पर बादशाह से इजाज़त लेकर हम ये गोलियाँ लाते हैं हाजियों के लिए. तो बीमार हो तो उसको दे दें. टॉप एंटीबायोटिक. अच्छा टॉप एंटीबायोटिक तो अपना गुनाह हो जाए तो टॉप एंटीबायोटिक क्या है? सूरह इखलास. ये टॉप एंटीबायोटिक. कलमा भी एंटीबायोटिक है, सुभान अल्लाह भी एंटीबायोटिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी एंटीबायोटिक है, लेकिन सूरह इखलास ये टॉप एंटीबायोटिक. जितनी फजीलतें सूरह इखलास की हदीसों में आती है और किसी सूरत की नहीं है, बल्कि सूरह इखलास जो ज़्यादा पढ़ता है अल्लाह उससे उतनी मोहब्बत करता है. इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. शादियाँ भी हो गई लोगों की, अल्लाह के रास्ते में चलते रहो, पढ़ते रहो, मांगते रहो, मायूस मत होना. समझ गए बात? मायूस मत होना. सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. अब दावत का काम करोगे इंशाअल्लाह भाई. सारा मजमा हमारे भाइयों का ये इरादा करे, मरते दम तक दावत के काम को हम इंशाअल्लाह अपना काम बनाएंगे. कौन इंशाअल्लाह. और 3-3 चिल्ले की तश्कील है. मैं तश्कील करूँ न करूँ तो साथी बताएंगे हमारे, लेकिन ये कि आप लोगों का अज़ाइम है कि नहीं, 3-3 चिल्ला निकलेंगे इंशाअल्लाह. मास्टर साहब 3-3 चिल्लों की जमातें तो बन रही है ना. 3-3 चिल्लों की तश्कील. निकलो अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह के रास्ते में निकल कर वक्त को ज़ाय मत करो. जैसा हमारे साथी रवांगी बताते हैं ना, उस एतबार से करोगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा. ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा. ए अल्लाह पूरे अहमदाबाद को कबूल फरमा. इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, इनके बच्चों को कबूल फरमा, इनके ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमा, इनकी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा. ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे. मुस्तफ़िद अख़यार में शामिल फरमा दे, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा दे. ए अल्लाह अगर आपने हमारा नाम सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शक़ी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों की फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना. लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है, लोह कलम भी आपके पास है. ए अल्लाह वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आने जाने को ख़त्म फरमा दे. और वो चीज़ें जिसका लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, और उस गली में आना जाना आफियत से हमारे लिए आसान फरमा दे. जो काम करने से आप खुश होते हो वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा. जो काम करने से आप नाराज़ होते हो हमें बचने की तौफीक अता फरमा. ए अल्लाह इस मजलिस में जितने भी मौजूद हैं तो हम सबको कबूल फरमा, हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा. ए खुदा, ए वो पाक ज़ात, हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, तेरी आँख हर वक्त हमें देखती है. हमें हमारी आँखों में तेरी मोहब्बत का सुरमा लगा दे, हमारे दिलों में तेरी मार्फत का नूर कूट कूट के भर दे,
ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بھی میں معذور ہوں، مسافہ نہیں کروں گا، میں سلام کر دو، مجھے سلام کا جواب دو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔